اختیار کیے ہیں، جنہیں دیکھ کر رب ذوالجلال کی قسم حیا اور شرم آتی ہے کہ کیا یہی مسلمان ہیں؟ کیا اسلام نے ان کو اسی طرح سے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے؟ روزی کمانا یہ ہماری ضرورت ہے، لیکن اس کے کچھ دائرے ہیں اور کچھ قاعدے اور قانون اسلام نے ہمیں بتلائے ہیں۔ آج وہ پسندیدہ پیشہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا بھی فرمائی ہے، آج مسلمان اس میدان میں نہایت ہی پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ آج ہم نے اپنے ملکوں کے اندر ایک قوم ضرور دیکھا ہے، ہو سکتا ہے آج کچھ تبدیلیاں آئی ہوں، لیکن اس زمانے میں جس زمانے میں ان قوموں کے اندر رہنے کا اتفاق ہوا ہے، بالخصوص دلی وغیرہ کے اندر، سکھ ایک ایسی قوم ہے جس میں ہم نے بھکاری نہیں دیکھے۔ ہم نے پارکوں میں سکھوں کو بالٹیوں میں اور تھیلے لٹکا کر اس کے اندر پھلیاں اور کچھ مٹھائیاں اور چاکلیٹ اور بالٹی میں پانی اور کچھ شربتیں لے کر پارکوں میں بیچتے ہوئے ضرور بڈھوں کو دیکھا ہے، لیکن ہم نے کسی کو بھیک مانگتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ یہ چیز سکھوں میں ہے، یہ چیز میں نے مشاہدہ کی ہے اپنی آنکھوں سے، لیکن مسلمانوں میں تو جس صدقے اور خیرات اللہ نے جس طرح نکالنے کا حکم دیا ہے، اس طرح سے کثرت کے ساتھ آپ کو بھکاری ملیں گے، عورت ہوں کہ مرد ہوں۔ دیکھیں اور یہاں بھی یہ حالت ہے کہ نقاب پہن کر کے دروازوں پر بیٹھی ہوئی بھیک مانگ رہی ہیں اور بھیک مانگ رہے ہیں لوگوں سے۔ استغفر اللہ، یہ اسلام کے اندر بہت بڑا جرم ہے یہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ بھیک مانگتے ہیں کل قیامت کے دن وہ اس طرح سے اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے کہ ان کے چہرے پر گوشت اور پوشت ہرگز نہیں رہے گا۔ اور یہ ہم مسلمانوں کی ایک طرح سے ذلت و رسوائی کی یہ بہت بڑی علامت ہے، اس لیے اپنے ماحول اور اپنے معاشرے سے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ موضوع انشاءاللہ غریبی کا علاج کیا ہے، اس موضوع کے اوپر میں مکمل روشنی جب ڈالوں گا اور اس کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیا اسلام نے غریبی کے تعلق سے، غریبی مٹانے کے تعلق سے کیا کیا طریقے بتلائے ہیں، اور بھیک وغیرہ کے تعلق سے، اور اس بری علامت کو اپنے ماحول اور معاشرے سے ختم کرنے کے لیے کیا کیا طریقے بتلائے ہیں، وہ میں اس میں بتاؤں گا۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ مسلمان چھوٹی موٹی تجارت ہی کیوں نہ کریں؟ چھوٹے موٹے تجارت ہمارے اندر اصل میں توکل اور قناعت اور رب ذوالجلال کے اوپر بھروسے کا جو جوہر ہے وہ بہت حد تک ختم ہو چکا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ابھی پیڑ ہم نے لگایا ہے، ابھی اس کا پھل ہم کو مل جائے، ہم نے ابھی درخت لگایا ہے، فوری طور پر اس کا پھل ہم کھا لیں۔ میرے عزیزو، ہرگز نہیں، بلکہ صبر کرنا پڑے گا آپ کو اس تعلق سے بہت ساری قربانیاں دینا پڑیں گی، تب جا کر کے کوئی آدمی کامیاب اور ترقی کے راہوں پر گامزن ہوتا ہے۔ اور جو لوگ ہمارے مسلمان معاشرے میں تجارت اور بزنس کے اندر جڑے ہوئے ہیں، ان کی تو بات ہی کیا ہے، سبحان اللہ ہیں وہ تو، الحمدللہ۔ عجیب و غریب ان کی حالت ہے۔ ان کا حال یہ ہے کہ بالکل بغیر کسی حلال اور حرام کی تمیز کیے ہوئے، الا من رحم اللہ، ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو الحمدللہ حرام اور حلال کی تمیز کرتے ہیں، لیکن اکثریت ان مسلمانوں کی ہے کہ رب ذوالجلال کی قسم ہے، حلال اور حرام کی تمیز کیے ہوئے بغیر ہم نے ایسے قوم اور لوگوں دیکھا ہے، اور لوگوں کی یہ مسلمان دیکھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ اپنے دین اور اسلام کے تمام اصول اور قوانین کو پھلانگ کر، دین اسلام کے نظام اور ان کے حدود اور دائروں کو پس پش ڈال کر بالکل جھوٹ، خود غرضی، بددیانتی، مکر و فریب اور دغا بازی اور چال بازی اور شقاوت قلبی اور بد اخلاقی سے بزنس کر رہے ہیں، اور اپنے کمائیوں میں حرام کی ملاوٹیں کر رہے ہیں۔ ہم نے تو ایسے لوگوں کو بھی سنا ہے کہ اگر غیر مسلم کی کوئی دکان ہے اور مسلمان کی کوئی دکان ہے تو مسلمان بھی اپنے بھائی کی دکان پہ نہیں جاتا۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ اگر اس کے ہاں جاؤ تو وہ زیادہ قیمت میں دیتا ہے، لیکن یہ غیر مسلم کی دکان پہ جاؤ تو ہمیں سستے میں ملتا ہے، اور وہ ہمیں خوش اخلاقی سے ہمیں جو پیش آتا ہے، خوش اخلاقی اور محبت سے پیش آتا ہے، بلکہ زیادہ ہی دے دیتا ہے۔ لیکن مسلمان ہمارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتا۔ ہم نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے اور سنا ہے، اور ایسے لوگوں کی باتیں بھی ہم نے سنی۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، اسلام نے
ان تمام بری عادتوں سے سختی کے ساتھ اپنے ماننے والوں کو روکا ہے، اور باہمی اخوت و بھائی چارگی اور باہمی ہمدردی کا اسلام نے حکم دیا ہے ہم کو، حتیٰ کہ اپنے مفادات سے تھوڑا ہٹ کر جہاں اپنا فائدہ ہو رہا ہے اس سے تھوڑا سا نیچے آ کر اپنے بھائی کے فائدے کا خیال رکھنے کا اسلام نے ہم کو حکم دیا ہے۔ تمہارا فائدہ ہو رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے، لیکن تھوڑا سا تم فائدہ لو اور اپنے بھائی کے ساتھ مروت اور ہمدردی کرو۔ اسی طرح سے اسلام نے ہمیں حق سے، ہمارا حق ہے یہ، لیکن اس سے تھوڑا سا تجاوز نہ کر کے اپنے حق میں تھوڑا سا کمی کر کے اپنے بھائی کو زیادہ دینے کا ہم کو حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ کا فرمان ہے قرآن کریم کے اندر، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، ترازو کی ڈنڈی سیدھی رکھ کر تولا کرو۔ جب کوئی چیز ناپو یا تولو تو اس ترازو کی ڈنڈی کو سیدھی رکھا کرو۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا فرمان ہے۔ اب اگر کوئی دکاندار پوری رقم لے کر پورا تول کر یا ناپ کر خریدار کو کوئی چیز دیتا ہے تو یقیناً اس انصاف کے تقاضوں کو پورا کر دیا ہے، عدل اور انصاف کے ساتھ اس نے اس حق کو پورا کر دیا، اور خریدنے والے اور بیچنے والے کے درمیان جو کچھ غلط فہمی ہوئی وہ اس سیدھے اور عدل و انصاف کی بنیاد پر دینے کی وجہ سے وہ تنازعات اور وہ جھگڑے بھی ختم ہو گئے۔ لیکن اسلام یہیں پر معاملے کو ختم نہیں کرتا، بلکہ اسلام یہاں ہمیں حکم دیتا ہے کیا کہ بیچنے والے اور خریدنے والے نے جو کچھ بیچا ہے خریدنے والے کی ہاتھ پر، تو بیچنے والے کو اور خریدنے والے کو دونوں کو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے حق سے تجاوز نہ کر کے تھوڑا سا نرمی برتے اور تھوڑا سا ہمدردی کے ساتھ تھوڑا سا تنازل اختیار کرے، تھوڑا سا اپنے حق کو کم ہی لے لے، یہی اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے اور ایک آدمی کوئی مال تول رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت اچھی طرح سے وہ مال کو تول رہا ہے، لیکن آپ نے اس کو حکم دیا زن وارجح، اے بندے خدا، ترمذی کی یہ روایت ہے، اے بندے خدا صحیح تول اور تھوڑا سا ترازو کو جھکا کے دے، تھوڑا سا ترازو کو جھکا دے۔ ٹھیک ہے کہ حق تو دے رہا ہے، لیکن تھوڑا سا جھکا کر کے تھوڑا سا زیادہ دے دیا کرو، اس سے محبت اور اس سے فرحت اور خوشی پیدا ہوتی ہے آپس کے اندر۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ بیچنے والا جو اس ضابطے اور اس نیم اور اس رول کو فالو کرے گا، اس قاعدے کے اوپر عمل کر کے تولے گا اور تھوڑا سا زیادہ دے دے گا، ہے کہ نہیں؟ تو جب یہ بھی کہیں جائے گا مال لینے کے لیے کسی دکان پر، دکاندار خود بھی کسی سے مال لیتا ہے، تو جب نبی نے یہ اصول بتلا دیا اور اس نے اس ضابطے کو عمل کیا، اور دوسرا جو مسلمان ہے جہاں وہ دوسری جگہ گیا ہے خود مال لینے کے لیے، وہ بھی اسی رول کے اوپر عمل کرے گا، قانون کے اوپر عمل کرے گا، تو جو کمی یہاں اس کو واقع ہوئی ہے وہ دوسری جگہ جب وہ خریدے گا اور وہ مسلمان بھائی بھی اس کو تھوڑا سا زیادہ دے گا تو یہ کمی وہاں پر اس کی پوری ہو جائے گی۔ اور اس طرح سے گویا اس وصول سے، اس ضابطے اور قاعدے سے معاشرے کے ہر فرد کو عدل اور انصاف کے ساتھ ساتھ خوشیاں بھی میسر آئیں گی، فرحت و مسرت بھی، اور آپسی اختلافات کے خاتمے بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو اسلام نے یہ ہم کو ضابطہ اور قانون بتلایا۔ اب ذرا ایک دوسرے اصول کو دیکھیں جس میں اسلام نے یہ کہا ہے کہ اپنے حق سے کچھ کم پر تم قناعت کر لو۔ ٹھیک ہے، تمہارا یہ حق ہے کہ تم اتنا دو، لیکن تھوڑا سا تم کم پر قناعت کر لو، تو بھی معاشرے کے اندر بہتری پیدا ہو سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک اونٹ کسی آدمی سے ادھار میں لیا اور فرمایا کہ جب صدقے کے اونٹ آئیں گے تو ہم ان اونٹ میں سے تمہیں اونٹ دے دیں گے، یہ ہمیں اونٹ ادھار پہ دے دو۔ ضرورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار پہ لے لیا اس اونٹ کو۔ کچھ دنوں کے بعد صدقے کے اونٹ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو رافع کو حکم دیا کہ ابو رافع، جس سے ہم نے ادھار اونٹ لیا تھا، اب ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ اس کو واپس کر دو۔ تو حضرت ابو رافع کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، جو اونٹ ہم نے اس آدمی سے لیا تھا وہ اونٹ اور جو اونٹ صدقے کے آئے ہیں، ان اونٹوں میں تو کافی فرق ہے،
जो ऊँट सदक़े के आए हैं उस ऊँट से कहीं ज़्यादा कीमती और कहीं ज़्यादा आला नस्ल के और अच्छे और तंदुरुस्त और बड़े हैं और आला नस्ल के हैं और कीमती हैं। लेकिन जो ऊँट हम लोगों ने उधार में लिया था वो ऊँट तो इससे बहुत कमतर दर्जे का और कम कीमती था। अल्लाह अकबर। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया नहीं नहीं, बेहतर ऊँट ही उसको वापस करो, जो बेहतर ऊँट है, जो अच्छा ऊँट है उसको वापस करो। और साथ ही हज़रत अबू राफ़े को एक कायदा बतलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया के सामने ये उसूल रखा कि इन्न खैरन नासी अहसनुहुम क़ज़ाअन। ऐ लोगो याद रखो, तुम में बेहतरीन आदमी वो है, अच्छा आदमी वो है कि जो अदायगी के लिहाज से, अदायगी के वक्त अदायगी बेहतर अंदाज से किसी के उधार को अच्छी तरह से अदा कर दे, अदायगी के लिहाज से बेहतर हो, वो तुम में सबसे बेहतर आदमी। ये ना देखो कि हमने इससे उधार लिया है तो अब वो माल तो इतने का था, इतने का नहीं है, नहीं, बल्कि अगर वही चीज़ वापस कर रहे हो, भले वो अच्छी चीज़ उसको वापस दो, तुमको उसने दिया है उधार, तुम्हारी ज़रूरत पूरी हुई है। अल्लाह अकबर। अब देखें कि लेते वक्त अपने हक से कुछ कम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़नाअत किया, लेकिन देते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बेहतर और ज़्यादा दिया। और इससे क्या हुआ? वो आदमी भी खुश हो गया और आइंदा भी अगर वो उधार मांगें तो वो आदमी अच्छी तरह से देगा कि भाई इस आदमी को देते हैं तो ये अच्छी चीज़ वापस देता है। लेकिन अगर आपने किसी से उधार लिया है, कर्ज लिया है, तो आज के दौर में तो हम इस कदर शकीउल क़ल्ब और सख्त दिल हो चुके हैं अल्लामा वल हफीज़ कि किसी को दुश्मन बनाना है, किसी को दुश्मन बनाना है अपने दोस्त को, तो उसको उधार दे दो, खलास उधार दे दो, दुश्मनी शुरू वहीं से। और बुजुर्ग कहा करते हैं जब तुम किसी को उधार दो तो फिर वापस लेने की तमन्ना ना आरजू न करो, और जिस दिन वो तुम्हें मिले तो यूं समझो ये तुम्हारी आज की कमाई है, उम्मीद न रखो। ये इस दौर के बुजुर्गों का कहना है। क्यों हम इस तरह बददियानत, वादा खिलाफ और बेईमान हो चुके हैं कि हम किसी का माल अगर उधार लेते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, तो जब तक वो 100 दफ़ा हमारे घर के ऊपर नहीं आए हुए, जब तक वो जितना उसने दिया है उससे दुगनी तिगुनी रकम खर्च करके, किराया भाड़ा खर्च करके तुम्हारे दरवाजे पर 10 जूतियां न तोड़े, तब तक हमारी जेबों से वो पैसा उधार का नहीं निकलता है। ये बेहयाई है। और आइंदा के लिए वो आदमी तौबा कर लेता है कि आइंदा मैं इसे, ये भूख भी मरे तो इसे कभी नहीं देने का उधार है कि नहीं है। ये दोस्तियों के अंदर, जबकि दोस्ती इन माल और दौलतों से कहीं ज़्यादा अफजल होती है दो मुसलमानों की, लेकिन होता क्या, दोस्ती दुश्मनियों में बदल जाती है, ख़ानदान ख़ानदान में बंटवारा और भाई भाई में लड़ाई, दोस्ती दोस्ती के अंदर न जाने मुकदमे बाजियाँ और न जाने क्या क्या होती। मुसलमानों, दुनिया के अंदर तुम ये धोखे से उधार ले करके खा लोगे और यहाँ गबन कर लोगे, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जब तुम खड़े किए जाओगे तो क्या समझते हो कि जिस भाई का माल उधार के नाम पर तुमने गबन करके तुम बैठे हुए हो, ये ऐसे ही बाकी रहेगा? हरगिज़ नहीं, बल्कि वहाँ अल्लाह के सामने पाई पाई तुम्हें जमा करना पड़ेगा। बनी इसराइल का एक वाक़या, इस ताल्लुक़ से मैं आप अर्ज़ करूँ कि 2 आदमी थे। देखें किस तरह से ईसार और कुर्बानी का जज्बा इस्लाम हमारे अंदर पैदा करना चाहता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी इसके ऊपर कितना खुश होता है। 2 आदमी थे, दोनों आदमियों ने एक बाग के अंदर, यानी एक मिलजुल करके एक फसल उगाई और जनाब वो फसल तैयार हुई, और जब फसल तैयार हो गई और कट पिट करके गल्ला घर के अंदर जमा हुआ एक जगह खलियान के अंदर, तो गल्ला उल्ला जमा करते करते रात हो गई। तो ये हुआ कि भाई आधा आधा बांट लिया गया गल्ला। तो उन दोनों ने कहा कि अब अगर हम दोनों गल्ला लेके जाते हैं तो एक बैग तो ले नहीं जा पाएंगे, तो ऐसा करते हैं कि अपना गल्ला आप एक दफ़ा लेके अपने घर चले जाएं और मैं गल्ले का यहाँ पे बैठ करके मैं इसकी रखवाली करता हूँ, और फिर थोड़ा गल्ला मैं लेकर के चला जाऊं और आप रखवाली करें, बारी बारी अपना अपना गल्ला उठा लें, और आखिर में जो थोड़ा बचेगा हम दोनों लेकर के अपने अपने घर चले जाएं। चुनांचे एक बुढ़ा था, उसमें एक जवान था। बुढ़े ने कहा ठीक है। देखें ये ईमानदारी यहाँ भी आजकल के दौर में हो, कहेंगे यार इसके नीयत में कुछ फतूर है, मुझे तो ये भेज देगा और बाकी अभी न जाने इसमें से कितनी घपला कर लेगा ये अपने